عشرہ ذی الحجہ میں اپنا چراغ نہ بجھاؤ، یعنی اندھیرا کر کے سونے کی کوشش نہ کرو، گھر میں اجالا رکھو، اور عشرہ ذی الحجہ میں چراغ بجھانے کی بجائے کیا ایسی چیز ہے ان 10 دنوں کے اندر جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے ان 10 دنوں رات کی اتنی فضیلت بیان فرمائی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے اس کے سبب کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں فتح الباری میں، ظاہر بات یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ ان دنوں میں، یعنی یہ 10 دنوں میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، یعنی نماز، روزہ، صدقہ اور حج۔ رمضان میں روزہ اور نماز تو ہے اور صدقہ بھی ہے، لیکن حج نہیں ہے۔ لیکن ان 10 دنوں کے اندر حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے اور صدقہ بھی ہے۔ تو اتنی عبادات ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں، تو اللہ عز و جل ان ساری عبادتوں کی وجہ سے جو بندہ بھی حج کے لیے گیا وہ وہاں جا کے حج کرتا ہے۔ ہم اور آپ اگر نہیں گئے، نہیں جا سکتے، لیکن وہ وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، اس کے ذکر کے صدقے میں اللہ تمہارے ذکر کو بھی قبول فرما لے گا، اور وہ وہاں عبادت کر کے ڈھیروں ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ تم وہاں نہیں پہنچ سکے، تم بھی ان کی طرح عبادت میں مصروف ہو جاؤ، ان کی عبادت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اجر و ثواب سے مالا مال فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سعید ابن جبیر بڑے مفسر ہیں، بڑے عظیم مفسر ہیں، بڑے عظیم امام ہیں۔ وہ آپ ان کے قرآن پر ان کی آرا پڑھیں، ان کی تفسیر پڑھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ بڑے امام حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کا معمول دیکھیں، اس لیے کہ ہم دعا کرتے ہیں نماز کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ اور صحابہ کی شان کیا ہے؟ صحابہ کے حوالے سے تو حضور نے مطلق فرما دیا، مطلق فرما دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ سرکار فرماتے میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب دیکھیے حضرت سعید ابن جبیر کیا کرتے تھے، کیسے یہ راتیں اور دن گزارتے تھے، اسے سماعت فرمائیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ان راتوں اور دنوں کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لا تطفئوا مصابیحکم فی العشر یعجبہ العبادہ۔ عشرہ ذی الحجہ میں اپنا چراغ نہ بجھاؤ، یعنی اندھیرا کر کے سونے کی کوشش نہ کرو، گھر میں اجالا رکھو، اور عشرہ ذی الحجہ میں چراغ بجھانے کی بجائے عبادت سے اپنے دل کو منور کرو، تحمید و تقدیس سے اپنے دل کو منور کرو۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کی عبادت پسند ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ہم ہر ایک کی پسند کا خیال رکھتے ہیں، کاش مزاج بن جاتا کہ رب کو کیا پسند ہے اس کا خیال کرتے، تو میرا مولا کریم ہے، جب ایک کمزور بندہ اس کی پسند کا خیال کرتا ہے تو وہ قادر مطلق بھی اپنے بندے کی پسند کی چیز اسے عطا فرما دیتا ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تو میں نے ان کا ارشاد آپ کو سنایا، اب ان کا عمل سنیے۔ اور حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے منقول ہے ان کے متعلق کہ جو انہوں نے کہا کہ رات کو چراغ نہ بجھاؤ، یہ کہنے والے کا خود عمل کیسا تھا؟ تو فرمایا گیا اذا دخل العشر اجتہد اجتہادا حتی ما یکاد یقدر علیہ، جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہوتا تو عبادت میں اس قدر محنت و کوشش فرماتے کہ قریب ہوتا کہ طاقت نہ رہتی، یعنی اتنی عبادت کرتے کہ عبادت کرتے کرتے اتنے تھک جاتے تھے کہ بدن میں طاقت نہیں رہتی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ کھیل کود اور ٹائم پاس کرنے کا عشرہ نہیں ہے، بلکہ اس عشرے کو عبادت سے اپنی زندگی کو آراستہ کرنے کا عشرہ ہے۔ خبردار، غفلت سے اپنے آپ کو بچائیں، خدا کے لیے ان دنوں رات کی قدر کریں، ان دنوں رات میں اللہ کی بندگی کر کے اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یعنی پرماننٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کا خیال فرماتے؟ شاید ہی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں کو چھوڑا ہو۔ 4 چیز جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے کرتے، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہماری ماں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتی ہیں 4 لم یکن یدعوہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام عاشوراء ولا عشر وثلاثة ایام من کل شہر والرکعتین قبل الغداء۔ معجم الکبیر کی یہ حدیث ہے، 4 چیزیں ایسی تھیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترک نہیں فرمایا کرتے تھے، چھوڑتے ہی نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 چیزیں ایسی تھیں، وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ پہلی چیز عاشورے کا روزہ حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ دوسری چیز 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کے روزے ذی الحجہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے۔ تیسری چیز ہر مہینے کے 13، 14، 15 کے روزے اسلامی تاریخ کے حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اور چوتھی چیز رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتیں جو موقدہ ہیں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 چیزیں کبھی ترک نہیں فرمائی۔ ہم بھی اگر ہو سکے تو ان چیزوں پر عمل کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ اسی طریقے سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں خاص طور پر فرمایا کہ اس کی کثرت کرو، اس کو بے پناہ پڑھتے رہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بازار گھر جہاں جاؤ اس کی کثرت کرو۔ یہ 4 چیزیں اسے یاد رکھیے گا، اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ نہیں جب حضرت عبداللہ ابن عمر کا نام آتا ہے تو میری کیفیت عجیب بن جاتی ہے۔ بڑے عظیم صحابی تھے، بڑے عظیم صحابی، سرکار کی ہر ادا کو محفوظ کرنے والی ذات کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ وہ تلاش کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی پھل کو کاٹتے تھے تو طریقہ کیا تھا یہ بھی جاننے کی وہ کوشش کرتے تھے۔ اب سوچئے تو صحیح،
محافظ ادائے رسول کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.